بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانوی آن لائن اور میں ہوں آپ کی میزبان ام حبیبہ مطاہر۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مشہور و معروف ہستی جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، مسلم اتحاد فورم کے چیئرمین، سیکریٹری جنرل متحدہ علماء محاذ، رکن علماء ونگ پاکستان اور جامع مسجد الاشرف کے خطیب، گزشتہ کئی سالوں سے دینی خدمات مسجد الاشرف میں انجام دے رہے ہیں۔ نہایت ہی پروقار شخصیت، ہمارے پروگرام کی جان اور ہمارے پروگرام کی شان، ہمارے ناظرین کے سوالات کے جواب دینے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالتے ہیں اور ہمارے ناظرین کے جوابات دینے کے لیے آتے ہیں اور بہت اچھے جوابات دیتے ہیں۔ آپ کے بےحد اصرار پہ ایک بار پھر مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب، السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ جی ناظرین، مولانا صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے پاس کالز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، تو مولانا صاحب ہم چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ اور سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے، ہماری بہن نے کیا ہے کہ یہ بتائیے کہ روح کیا ہے، روح کیسی ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ روح ہمارے جسم میں آنے سے پہلے کہاں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بعض سوالات ایسے ہیں کہ جو انسانوں کے ذہن کے اندر اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں، جی جی اور وہ جاننا چاہتا ہے جی ہاں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ جی ہاں جیسے اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے، کہاں موجود یا ہے، قبر کے کیسا اندر ہے، کیا ہوگا یہ ہم نہیں پتہ چلا عالم سکتے۔ برزخ قبر جی کے متعلق انسان جی جاننا چاہتا ہے۔ اسی طرح روح سے متعلق بھی عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ روح ہے کیا، جی وہ کیسی ہے۔ جی کیسی ہے روح؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے پانی ہے، آپ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی رنگ ہے، اس کا جی کوئی پانی رنگ کا نہیں۔ کوئی رنگ، جی اسی طرح ہوا ہے، ہوں ہوا کا کوئی رنگ ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پہچانتے کس طرح ہے۔ ہوں کسی نے کہا کہ اڑا غبار تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا، جب جی کاغذ اڑتے ہیں جی اور جی جی دوسری چیزیں اڑتی ہیں تو تو پتہ اس سے چلتا ہے ہم ہوا چل رہی ہے۔ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی ہوا موجود ہے۔ جی اڑا غبار تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا، تغیرات سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا۔ یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اللہ، جی ہاں اسی طرح روح کا کوئی کلر نہیں، جس طرح پانی کا کلر نہیں، ہوا کا کلر نہیں، جی تو روح کا بھی کوئی کلر نہیں۔ جی روح کیا کام کرتی ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ روح کیا ہے، کیسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو جواب دے دیجیے، قل الروح من امر ربی، یہ آپ کے رب کا حکم ہے۔ یعنی اب تھوڑا سا آپ اس کی لاجک سمجھیں کہ یہ ہے کیا، یہ بتایا کیا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس کا بس اتنا ہی جواب ہے۔ یعنی قرآن کریم کے اندر اس جگہ کے جس جگہ تفصیل کی ضرورت تھی تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اگر ثابت کرنا ہے تو پوری سورہ یوسف نازل کر دی، اتنی ڈیٹیل میں۔ جی ہاں لیکن اگر معراج کا واقعہ ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت نازل کرتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بس۔ جی کیونکہ یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ضرورت تھی تو پورا واقعہ یوسف جو تھا وہ نازل کر دیا۔ اسی طرح یہاں پر یہ روح جو ہے، یہ سوال اس کا اتنا ہی جواب کافی تھا کہ قل الروح من امر ربی۔ اب سمجھے آپ اس کو، روح کیا ہے؟ آپ کی انگلی ہے، آپ کے آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں۔ ایک انسان جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، اب وہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہی۔ جی امر ربی کیا ہے؟
جب روح اس کے اندر آتی ہے تو اللہ کا حکم شروع ہو جاتا ہے. آنکھوں کو تو آنکھیں دیکھنے لگتی ہے, کان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کان سننے لگتے ہیں, زبان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو زبان بولنے لگتی ہے, ہاتھوں کو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہاتھ چلنے لگتے ہیں, ٹانگوں کو اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو روح جو ہے یہ اصل میں کوئی جسمانی مادہ نہیں ہے, مادی شے نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم انگلی میں آئے گا تو چلے گی, پاؤں میں آئے گا تو چلیں گے, آنکھوں میں آئے گا تو چلے گی, بس. یہ ایک شے نہیں ہے مادی. ہاں, جی جی, یہ اللہ نے ایک ایسی جامع بات آپ کو بتا دی ہے کہ اب اس کے بعد کسی جواب کی ضرورت نہیں. یعنی اللہ کا حکم ہے جب تک وہ اب روح کا کام کیا ہے؟ روح کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کی پیدائش سے لے کے اور انسان کی موت تک جو کچھ اس کا رب اس کو حکم کرے وہ اس کو پورا کرتی رہے. بس یہ اس کا کام ہے. تو یہ روح کا فلسفہ ہے. اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام شروع ہوا ہے مثنوی کا, اس کے اندر انہوں نے اس کا فلسفہ ایک شعر کے اندر حل کر دیا. فارسی کا کلام ہے. بشنو ازنے جو حکایت می کند بس جدائی ہے شکایت بھی کند. اچھا, انسان جب دنیا میں آتا ہے تو انسان کا جسم تو ماں کے پیٹ کے اندر جی جی تخلیق پاتا ہے, جی, لیکن روح کہاں تھی؟ روح کہاں تھی؟ ایک الگ دنیا ہے, عالم ارواح, وہاں پہ تھی. کر کیا رہی تھی؟ جی, وہ کر یہ رہی تھی کہ روح موجود ہے اور عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحیں موجود ہے, اور عرش الہی کے اوپر وہ ساری ارواح اللہ تعالیٰ کی تجلیات سبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہی. پیدائش سے پہلے عالم ارواح کے اندر جی جی, وہ روح جو ہے وہ اللہ کا دیدار کر رہی ہے ہر وقت. بس اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تجلیات سامنے ہے, روح وہاں پہ موجود ہے. اب جب عالم ارواح سے روح منتقل ہوتے ہوئے شکم مادر سے انسان کے اندر آئی اور انسان زندہ ہوا, تو انسان تو پیدائش ہے اس دنیا کی, اس مٹی کی, اسی لیے انسان دن رات اس مٹی کے لیے لگا رہتا ہے. اسی میں کھیتی باڑی میں کرے گا, اسی میں فصل اگائے گا, اسی میں مکان بنائے گا, اسی میں دکان بنائے گا. جائیداد سے محبت, زمین سے محبت, ساری دلچسپی اس کی زمین کے ساتھ ہے, چونکہ جسم کا وطن مٹی ہے. اور آخرت میں قبر میں وہ واپس مٹی میں چلا جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. لیکن وہ روح جو عالم ارواح سے آئی تھی وہ تو بچھڑ گئی اپنے رب سے. جی, اب جب وہ بچھڑ گئی تو وہ تڑپ رہی. جی جی, اب واپس جانے کے لیے کہ میں کس طرح دوبارہ اللہ کے دربار میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے مستفید ہوں, وہ یہاں پہ تڑپ رہی ہے. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بشنو ازنے, تو اپنی روح کی آواز سنو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے وہ؟ بس جدائی ہر شکایت میں کنن, کہ میں کس طرح سے اپنے رب کے ساتھ جا کے ملاقات کروں, واپس جانا چاہتی ہے. لیکن انسان دنیا میں جب پھر ایک وقت جب یہاں مقررہ وقت تک انسان رہنے کے بعد اس دنیا سے اب اس کا مشن ختم ہو گیا, اب اس کا کام ختم ہو گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس روح کو حکم دیتے کہ اب تم واپس ہمارے پاس آئے. تو وہ اتنی آسانی سے تو نہیں جاتی, دنیا داری میں نہیں لگی رہتی روح. ہر آدمی کی روح جو ہے اس کا وزن کچھ اور ہے, اس کی کوالٹی کچھ اور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ اگر محمد کہے کہ روح لے جاؤ تو تم لے کے آنا, لیکن اگر محمد کہیں کہ تم روح کو لے کر نہیں جاؤ, میں ابھی دنیا کے اندر مزید قیام کرنا چاہتا ہوں, تو پھر نہیں لانا. اس کا مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا, آپ نے کہا نہیں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو جس آدمی کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی
وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے اتنا ہی بے چین ہوگا. اور جس آدمی کی روح جتنا دنیا کے اندر مگن رہے گی اور دنیا کے اندر غرق ہو جائے گی, اتنا ہی وہ آدمی جو ہے اس کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے دور ہو جائے گی. تو یہ ہر آدمی کی روح کی الگ کوالٹی ہے. انبیاء کی کوالٹی بالادست ہے, اور اس کے بعد اولیاء کرام ان کی روح ہے, اولیاء اللہ کی روح ہے, کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں تو بس اللہ سے لو لگا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. لیکن جو گناہ گار ہے, اب جیسے کافر ہے, مشرک ہے, وہ تو اتنا آلودہ ہے کہ اس کی روح جو ہے گندگی میں کیچڑ کے اندر لت پت ہو گئی ہے, تو وہ تو دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتا. بالکل جی. تو جو آدمی جتنا اللہ سے دور ہوگا جی وہ نہیں جانے کی اتنا ہی وہ دنیا میں رہنے کا خواہش مند ہوگا, اور جو آدمی اللہ سے قریب ہوگا تو وہ اللہ کے پاس جانے کا خواہش مند. بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک ہماری بھائی سوال کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم گناہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں ہماری عمر ہے میکسیمم 50 سال, 60 سال, 70 یا 80, اس سے زیادہ تو ہے نہیں. اب اس ٹائم میں جو ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس کی سزا جو ہے آخرت میں ڈبل کیوں ملے گی؟ اب 60 سال ہے یا 50 سال کی عمر میں جو گناہ کیا تو اس عمر کے حساب سے وہاں ہر ایک گناہ کی جو کوانٹٹی ہے وہ ڈبل کیوں ہوگی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے یہ, اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خالق ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا چاہے اجر دے دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی چاہے سزا دے دے. وہ ہمارا مالک ہے. ہم اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اتنی سزا کیوں دی, اور ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اچھا کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھائی میں نے تو ایک نیکی کی تھی, تو یہ جو آتا ہے قرآن کریم کے اندر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 ملے گی. تو اے اللہ میں نے تو نیکی ایک کی تھی, آپ 10 کا اجر کیوں دے رہے؟ نہیں, وہ خوشی خوشی لیتا ہے. جی. تو اسی طریقے سے لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہ کے معاملے میں یہ قانون نہیں رکھا کہ آپ اگر ایک گناہ کریں گے تو آپ کو زیادہ سزا ملے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے سمجھنے کا فرق ہے. گناہ جو ہے, نیکی جو ہے وہ ارادے کے اوپر بھی لکھ لی جاتی ہے. گناہ جب تک کیا نہ جائے اس وقت تک لکھا نہیں جاتا. اچھا. بالکل اسی طریقے سے جو آدمی جتنا گناہ کرتا ہے اس کو سزا اتنی ہی ملتی ہے. ایک آدمی ہے, اس نے گناہ کیا یہاں پاکستان کے اندر, جھوٹ بولا, اس کو سزا کم ملے گی. ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے گناہ کرتا ہے, مسجد کے اندر گناہ کرتا ہے, اس کو سزا زیادہ ملے گی. اچھا. ایک آدمی بیت اللہ کے اندر وہاں گناہ کرتا ہے, اس کو سزا اس سے کہیں زیادہ ملے. کیوں؟ اس لیے کہ مقام کی بزرگی کی وجہ سے گناہ کا جو عذاب ہے, جو اس کی سزا ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن سزا ملے گی آپ کو ایک گناہ پر ایک گناہ کی. یہ ایسی ہی بات ہے کہ یہاں کا ایک دن ہے, آپ نے جو 70 سال 80 سال یہاں پر گزارے ہیں, اس کے اندر جو بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر گناہ ہے وہ آپ کریں گے تو یہاں پر دن ہوتا ہے 12 گھنٹے کا. ایک علاقہ ایسا ہے ہمارے یورپ کے اندر کہ وہاں پہ دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا, یعنی وہاں سورج ہی سورج نکلتا ہے, رات نہیں ہوتی. ایسا بھی ایک علاقہ ہے. 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات. تو
اب ایک آدمی ہے, اس نے یہاں پہ گناہ کیا, اس کا ٹائم جو ہے وہ 12 گھنٹے, 12 گھنٹے, اور ایک آدمی ہے اس نے وہاں گناہ کیا, اس 24 کا ٹائم گھنٹے. ہے 24 گھنٹے. جی. تو اسی طریقے سے اس کو جو وہاں پہ مل رہا ہے ہوں. عذاب اور جو سزا, وہ ہے ایک ہی گناہ کی, اچھا, ایک ہی ٹائم دن کی. ایک دن کی. اب وہ دن یہاں کچھ اور ہے, وہاں کچھ اور ہے. جی. یہ عالم دنیا کا دن ہے تو ہم یہاں اس کی کاؤنٹنگ کچھ اور کرتے ہیں, جی. اور وہاں عالم آخرت کا دن ہے, اس کی کاؤنٹنگ الگ کیونکہ ہے. دنیا فانی ہے ہاں. اور وہاں بقا ہے. تو وہاں پہ جو دن ہے جی. وہ ایسے ہی ہے جیسے یورپ کے اندر 24 گھنٹے سورج نکلتا ہے. جی. تو اس لیے وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ 1000 سال کا ہے نہیں, 1000 تک وہ اچھا. ہے ایک ہی دن. ایک ہی تو دن ہے. ہاں, اور یہاں پر وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کم ہے. تو لہذا سزا, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. جی. اللہ تعالیٰ جس نے جتنا اس وہ کے ہے نا, حساب سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا جی ہاں. يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جتنا آپ نے کیا ہے وہاں اعمال کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی, وہاں اعمال کا وزن کیا جائے گا. جی. جی. اس وزن کے اوپر اس کی جتنی سزا بنتی ہوگی وہ سزا اس کو ملے گی. اللہ تعالیٰ کسی کو ناجائز سزا نہیں دے جی. گا. بے شک, بے شک. تو جو وہاں کا دن ہے اس کا ہمارے ذہن میں خاکہ کچھ اور ہے, اور جو یہاں پہ دن ہے اس کا خاکہ اور ہے. وہ اللہ کے نزدیک برابر ہے. جی. جس نے جتنا گناہ کیا اس کے کو اتنی حساب سزا سے ملے گی, جی. اور جس نے جتنی نیکی کی اس کو اتنا اجر. جی. جی. بے شک, بے شک. اللہ تعالیٰ نہایت ہی رحیم و کریم ہے, اور اس کو انسان کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس کی جزا و سزا کا فیصلہ کیا جائے گا. اچھا مولانا صاحب, ایک یہ بتائیے کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, ہوتا ہے, بہت پیسہ ہے, اور وہ بار بار عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, مطلب وہ اپنے پیسے کو وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم فائدہ اٹھا لیں, بار بار حج اور عمرہ. کیا یہ پیسے کا اسراف نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پیسے سے وہ کسی غریب کی شادی کر دیں یا کسی کی مدد کریں؟ تو اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں آپ. ایک بزرگ تھے, وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے, بہت زیادہ لوگوں کی امداد کرتے تھے. جی. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ بلا وجہ اتنا پیسہ لٹا رہے ہیں, اتنا مال لٹا رہے ہیں, تو لا خیر فی الاسراف, اسراف میں خیر نہیں ہے, جی. تو آپ یہ فضول خرچی کیوں کرتے ہیں؟ جی. تو انہوں نے کہا کہ اس کو الٹا پڑھ لو, لا اسراف فی الخیر. خیر. اچھا. خیر کے اندر اسراف نہیں ہے. میں جو کام کر رہا ہوں وہ اچھے کام کر رہا ہوں, تو خیر کا جو کام ہے اس میں جب آپ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا آپ کا مرتبہ اور مقام جو ہے بڑھے گا. ہاں, اب آپ کے سوال کا وہ حصہ کہ جس میں آپ نے کہا کہ اگر ہم بجائے اس کے کہ 50-60 عمرے کر رہے ہیں, جی, ہم کسی کی مدد کر دیں کسی کی یا شادی. جی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اتنے حج کر لیے, بار بار مجھے جی. زیارت حرم نصیب ہوئی, جی. آپ کو نہیں ہوئی. کسی کو. جی. تو اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور میں کسی دوسرے کو حج کرا سکتا ہوں یا عمرہ کرا سکتا ہوں, تو ہمیں اس کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی جا کر وہاں پر جی. جو وہاں کی تجلیات ہے اور جہاں کے وہ انوار و برکات ہے اس سے مستفید ہو سکے. تو لیکن اس میں ہمیں ایک بات یہ رکھنی چاہیے کہ یہ اختیار انسان کا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ یہ نیکی کر لے, چاہے وہ یہ نیکی کر لے. جی. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو لوگ ایک گاڑی کی ضرورت ہے انہوں نے 4 گاڑیاں گھر میں رکھی ہوئی, جن کی ضرورت ایک بنگلے سے پوری ہو سکتی ہے انہوں نے 10 بنگلے بنائے ہوئے, جن کے پاس ایک اکاؤنٹ سے گھر چل سکتا ہے انہوں نے 10 بینکوں میں اکاؤنٹ رکھے ہوئے. تو ہم کبھی ان سے نہیں کہتے کہ بھائی یہ کام آپ کر لیں. جی. ہم ان سے کیوں کہتے ہیں کہ جو زیادہ حج اور عمرے کر رہے ہیں, جی. ان سے کیوں کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے حج عمرے چھوڑ کے یہ کام کر لیں. ہم ان سے کہہ رہے کہ بھائی سگریٹ کے پیسے بچا کے تم کسی کو عمرہ کرا دو. ہم ان سے کہیں کہ بھائی تم اتنی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کے بدلے تم کسی کو حج کرا دو. جی.
تو دونوں باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ہاں بات یہ ہے نصیب کی بات ہے جی ہاں کہ اگر آپ کے مقدر میں حج اور عمرہ ہے تو پیسے نہ ہونے کے باوجود اللہ آپ کو کرا دے گا. ہاں ہمیں ترجیح یہی دینی چاہیے کہ جس انوار و برکات سے اور جس فریضے سے ہم مستفید ہوئے جی ہم دوسروں کو بھی اس کے لیے آگے کریں. آگے یہ کریں. زیادہ بہتر ہے بہتر ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنی گنتی بار بار اپنی گنتی بڑھاتے بڑھاتے رہے گنتی. کہ ہم جی 50 عمرے کر لیں 100 جی عمرے کر لیں. جی اس کے بجائے ہم دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ عمرہ اور حج کرنے اس کے کا لیے ثواب بھی انہیں موقع ڈبل ملے فراہم گا. کرے. اور اس میں جو بھی آدمی حج اور عمرہ کراتا ہے صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے جو کرایا تو اس کا ثواب ملا, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک حج کا ثواب اس کو ملے گا جس نے وہاں حج کیا, جی اور ایک حج کا ثواب اس کو بھی جس نے ملے گا کروایا. جس نے کروایا. تو وہ محروم نہیں ہے, جی جی وہ بالکل جا کے کرتا اس کو بیٹھے بیٹھے یہاں ثواب مل رہا ہے. بالکل بالکل. اور آپ کو اللہ نے موقع دے دیا اس کے وسیلے سے تو آپ کو اللہ نے ویسے ثواب دے دیا. جی تو ثواب دونوں کو ملے گا. تو ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اصل مسئلہ یہ ہے, اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں پیسے کو کس طرح استعمال کریں کرنا چاہیے. بس. جی تو اس میں پھر ہمیں جو ہے یہ رکھنا چاہیے کہ کیا آپشن ہمارے لیے بہتر ہو. بہت شکریہ مولانا صاحب. انتہا مصروفیات کے باوجود مولانا صاحب جو ہے ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں ناظرین, اور آپ لوگوں کے سوالات کے بے انتہا لائق تحسین جوابات دیتے ہیں. ایک بار ہم پھر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں پروگرام میں تشریف آوری کا مولانا صاحب کا, اور بڑھتے ہیں پروگرام کے اختتام کی جانب اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام محمد مدینے میں موجود ہے, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. اور ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے.